میں نے آیو سے کہا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا وقت 2 بجے بتایا گیا ہے اور نہ ہی 3 بجے، بلکہ 2 اور 3 بجے سپہر کے الفاظ درج ہیں، جن کا واضح مطلب یہ ہے کہ مقتولہ کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کا درست وقت سپہر 2:30 بجے کا ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھٹی صاحب؟ آپ کا بیان بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم میں اسی طریقے سے وقت کا مارجن سیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس بحث سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میں نے بڑی رسان سے کہا، میرے موکل نے آپ کی تھیوری اور فلسفی بلکہ الزام کے مطابق 2:30 بجے سپہر اپنی بیوی کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر اپنے فلیٹ میں بیٹھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، اور پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر پولیس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دوران میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی جائے وقوع سے فرار ہونے کا خیال نہیں آیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے بھٹی صاحب؟ ملزم کا شاطر پن، وہ نفرت آمیز نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہی تو اس کی ہوشیاری اور چالاکی کا کمال ہے کہ نہ صرف یہ جائے وقوع پر جمع بیٹھا رہا، اس نے آلائے قتل کو بھی کہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سائلنسر لگا ریوالور ادھر اپنی بیوی کے لاش کے قریب ہی پھینک دیا۔ میرے موکل کی ہوشیاری، چالاکی اور شاطرانہ پن کا تو آپ نے قصہ بیان کر دیا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا آپ کی مستدی اور پھرتیوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ اس نے میرے ہوں کے جواب میں ایک لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اس کی مخاصمانہ نظر کی پرواہ کیے بغیر مستفسر ہوا، بھٹی صاحب آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس وقت 3:25 ہوئے تھے۔ صرف 25 منٹ میں؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ ہوئی نا پھرتی والی بات، ورنہ واردات کی اطلاع کے بعد حرکت کے معاملے میں پولیس کی ہڈ حرامی خاصی مشہور ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست نے ابھی محکمہ پولیس کی کارکردگی کے لیے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کسی بھی طور پر مناسب اور جائز نہیں ہیں۔ وکیل صفائی کو اس قسم کے طرز عمل سے روکنے کے لیے سرزنش کی جائے۔ وکیل استغاثہ کا واضح اشارہ الفاظ ہڈ حرامی کی جانب تھا۔ جج نے استغاثہ سے ہڈ حرامی جیسے الفاظ کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں انتہائی غیر ذمہ دار کے الفاظ ٹانک دیے اور جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتولہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ جی ہاں، 100% اس نے جواب دیا، اور آلائے قتل یعنی .32 کیلیبر کا سائلنسر لگا ریوالور مقتولہ کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ مقتولہ کو اسی ریوالور سے قتل کیا گیا تھا؟ جی ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو بعد کی پیداوار ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ مقتولہ کی لاش صوفے پر پڑی تھی، وہ بڑے سادہ لہجے میں بولا، قریب ہی سائلنسر لگا ریوالور بھی پڑا نظر آ رہا تھا، جس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ مقتولہ کو اسی ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ یہ مطلب آپ نے اپنی تن آسانی کے لیے اخذ کر لیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ اس سلسلے میں چھان بین بھی کی جا سکتی تھی۔ کیسی چھان بین؟ کیا آپ نے آلائے قتل پر سے FP لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی؟ ہم نے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی، پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ آلائے قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے۔ آپ کے خیال میں میرے موکل نے دستانے وغیرہ پہن کر فائرنگ کی ہوگی؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ ملزم نے ریوالور پھینکنے سے پہلے اسے کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کر دیا ہو۔ آیو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یہ ناممکن تو نہیں ہے۔ واقعی یہ ناممکنات میں شمار نہیں ہوتا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، اور آپ میرے موکل کو تو پہلے ہی چالاک، عیار اور شاطر قرار دے چکے ہیں۔ وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا،
جب کسی ملزم کے ایف پی اس کی شناخت یا اس کے جرم کی وقوع پذیری میں معاون ثابت نہ ہو رہے ہوں تو پھر ایک اور بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، میں نے خاص لہجے میں کہا، پھر بھولنے کی اداکاری کے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا۔ اس ٹیسٹ کا کوئی بھلا سا نام ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، ذہن سے اتر گیا ہے۔ پیرافن ٹیسٹ، اس نے ترت بتایا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ یاد آ گیا، اس ٹیسٹ کا یہی نام ہے۔ کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کروایا تھا؟ پیرافن ٹیسٹ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے فائرنگ کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ انکوائری آفیسر نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں جنبش دی اور بولا، جی نہیں۔ کیوں نہیں؟ جب ملزم آلہ قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر سکتا ہے تو پھر وہ پولیس کی آمد سے قبل اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو سکتا ہے۔ اس کا جواب نامعقولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، بھٹی صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں گے؟ جی پوچھیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ابھی تک آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ یہ تو مہربانی ہے جناب کی، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا مقتولہ کی لاش سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ یہ کس قسم کا سوال ہے وکیل صاحب؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں۔ وہ معاندانہ انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں یا نہ؟ بھلا کوئی لاش سے بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ وضاحت نہیں، صرف جواب، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں یا نہیں؟ نہیں، وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا مطلب ہے مقتولہ کی زبانی آپ کو نہیں پتہ چلا تھا کہ ملزم نے اس کے سینے میں وہ گولیاں اتار کر اسے ٹھنڈا ٹھار کیا تھا؟ جی، اس کا تو یہی مطلب ہے، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ پھر ملزم نے آپ کو خود ہی بتا دیا ہوگا کہ اپنی بیوی کا قاتل باقلم خود وہی ہے۔ میں نے آئیو کو مزید چڑھانے کے لیے باقلم خود کے الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ یہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا شکل سے نظر آتا ہے، وہ ناپسندیدہ انداز میں ملزم کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے تو آخری وقت تک اس جرم سے انکار ہی کیا تھا۔ تو پھر آپ نے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بھٹی صاحب آپ نے کس بنا پر میرے موکل کو اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا؟ ہمیں ایک ایسا عینی شاہد مل گیا تھا کہ جس کی گواہی کے بعد ملزم کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ آئیو نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ عینی شاہد؟ میں نے اچھا خاصا زور دے کر اس کے الفاظ دہرائے۔ آپ نے ابھی یہی کہا ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے جو سنا میں نے وہی کہا ہے۔ عینی شاہد یعنی آئی وٹنس کا مطلب تو آپ کو بخوبی علم ہوگا۔ بالکل معلوم ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ یعنی آپ معزز عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا گواہ بھی موجود ہے جس نے میرے موکل کو اپنی بیوی کا مرڈر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ معزز عدالت کو اس شخص کا نام بتانا پسند کریں گے؟ اس کا نام گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ پھر تو ابھی اس کا نام ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی اور کھوجتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اسے جواب دیتے ہی بنی۔ اس شخص کا نام نور علی ہے۔ یہ نور علی وہی تو نہیں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر آئیو کو دیکھا، جو ملزم اور مقتول کے سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ جی ہاں، وہی ہے، اس نے تصدیق کر دی۔ میں نے اپنی جراح کو موقوف کرتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے پس منظر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے امتیاز نامی ایک گواہ کو پیش کیا گیا۔ امتیاز بھی منصور ٹریولز ہی میں ملازم تھا اور اس کی حیثیت ایک چپڑاسی ایسی تھی۔ منصور کی ٹریول ایجنسی میں لگ بھگ 12 افراد کام کرتے تھے۔ امتیاز نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جراح کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ امتیاز کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے،
تاہم بالوں کی اس سفید پوشی کو اس نے خضاب کی مدد سے کور کر رکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے کچھ اس انداز میں جرح کا آغاز کیا: امتیاز صاحب، آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، گواہ نے جواب دیا۔ اور ملزم کب سے وہاں کام کر رہا تھا؟ مجھے صحیح اندازہ تو نہیں جناب، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے بھی کافی عرصہ پہلے سے اس فرم میں کام کر رہا تھا۔ آپ وثوق کے ساتھ اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ پچھلے 5 سال میں ملزم کے معمولات آپ کی نظروں کے سامنے تھے؟ گواہ نے اسبات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ آپ کی فرم میں لنچ کا وقفہ کب سے کب تک کیا جاتا ہے؟ وکیل استغاثہ کے اس سوال نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ جراح کے رخ کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور اسی لمحے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے ملزم کے ہمدردوں کی کھچار میں ہاتھ ڈال کر استغاثہ کا گواہ کیوں نکال لیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی تشویش یا پریشانی نہیں تھی۔ میرا ہوم ورک اور ہاشم کا فیلڈ ورک مکمل تھا، لہٰذا میں بڑے اطمینان سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے اپنے وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا: ہمارے ہاں روزانہ 2 بجے سے 2:30 بجے تک لنچ کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائم مقررہ ہے یا آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے؟ ٹائم تو مقرر ہی ہے وکیل صاحب، گواہ نے بتایا، تاہم کبھی کبھار 5-10 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا تو چلتا ہے، وکیل استغاثہ نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر پوچھا: کیا ملزم لنچ آفس ہی میں کرتا تھا یا اس مقصد کے لیے باہر جایا کرتا تھا؟ آفس ہی میں کرتا تھا۔ کھانا یہ گھر سے لایا کرتا تھا یا بازار سے منگواتا تھا؟ بازار سے منگواتا تھا۔ کھانا لینے کے لیے کون جاتا تھا؟ میں ہی سب کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ کیا وقوع کے روز بھی ملزم نے آپ سے لنچ منگوایا تھا؟ گواہ نے اسبات میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا کھانا کھانے کا موڈ تھا۔ جی ہاں، جبھی تو اس نے منگوایا تھا۔ منگوایا تھا تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ اس بارے میں تو آپ اسی سے سوال کریں، گواہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب تک آپ کھانا لے کر واپس دفتر پہنچے تو کیا ملزم اپنی سیٹ پر موجود تھا؟ جی نہیں۔ تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس روز مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ میں عموماً 1:45 بجے کھانا لینے کے لیے دفتر سے نکل جاتا ہوں اور 2 بجے واپس بھی آ جاتا ہوں، لیکن وقوع کے روز میری واپسی 2:10 پر ہوئی تھی۔ 2:10 پر جب تم واپس آئے تو ملزم دفتر میں موجود نہیں تھا؟ وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں غائب تھا؟ میں جب دفتر واپس آیا تو ملزم کو موجود نہ پا کر میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر باہر نکلا ہے۔ گواہ امتیاز نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت پیش کر دی۔ لیکن پھر اگلے روز پتا چلا کہ اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے غیر مطمئن نظر سے جج کو دیکھتے ہوئے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ استغاثہ کے گواہ امتیاز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیان دیا تھا اور اس کے بیان پر وکیل استغاثہ نے جس قسم کی جرح کی تھی اس کا ایک خاص زاویہ تھا اور میں اس زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ محض عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم نے وقوع کے روز نہایت ہی عمدہ پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ اس انداز میں قتل کرنا چاہتا تھا کہ سب کچھ انتہائی فطری نظر آئے اور کسی کو بھی اس کی ذات پر شک نہ ہو۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جرح کا آغاز کیا۔ امتیاز صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کو ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے یہی کہا ہے، 5 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس دوران میں کسی انسان کو سمجھنے اور پرکھنے کے ہزاروں مواقع ملتے ہیں، اور پھر چونکہ ملزم آپ سے پہلے اس فرم میں کام کر رہا تھا، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کے پاس اسٹاف کا تجربہ بھی موجود تھا، یعنی فرم میں کام کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملزم کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے تھے، اور انہوں نے بتایا بھی ہوگا اور آپ نے پوچھا بھی ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملزم کی ذات، شخصیت، رویے اور کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو ذاتی طور پر ملزم سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی بالکل نہیں۔ اسٹاف کے دیگر افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔
میں نے یہ پوچھا ہے کہ ملزم کا آفس میں کام کرنے والے دیگر افراد کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے جواب دیا۔ سابق ریکارڈ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، میں نے جراح میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ پچھلے 5 سال پر آپ نگاہ دوڑائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس دوران میں ملزم کا اسٹاف کے کسی شخص سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ گویا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ملزم ایک صلحجو، امن پسند اور با کردار شخص ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ اثبات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ماننے والی بات تو ماننی پڑے گی نا۔ امتیاز صاحب، آپ روزانہ کتنے بجے سٹاف کے لوگوں کا لنچ لینے جاتے ہیں اور کتنے بجے واپس آتے ہیں؟ یہ ایشو نہیں ہے، میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وقوع کے روز آپ کی واپسی میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لنچ لے کر واپس آئے تو ملزم اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہی بتایا ہے نا؟ جی یہی بتایا ہے، اور میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، وہ جلدی سے بولا۔ اگر اس وقت ملزم آفس میں موجود ہوتا تو میں ایسی بات کیوں کرتا؟ تم نے کچھ غلط نہیں کہا امتیاز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے بعد گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ ایسی گڑبڑ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، ملزم کو آفس میں موجود نہ پا کر آپ نے سب سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر ایک شخص کو نظر انداز کر دیا۔ آخر کیوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ میں نے کس شخص کو نظر انداز کیا ہے؟ باری صاحب کو، میں نے کہا۔ میں حامد باری کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے باری صاحب سے نہیں پوچھا تھا۔ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ باری صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ موجود نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا وہ اس روز آفس نہیں آئے تھے؟ جی، وہ آفس تو آئے تھے مگر لنچ پر موجود نہیں تھے، اس نے بتایا۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے؟ باری صاحب لنچ نہیں کرتے؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، وہ اگر لنچ پر موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ وہ نماز پڑھنے آفس سے باہر گئے ہوئے تھے، گواہ نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ کے 9 فلور پر باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام موجود ہے۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے، لہٰذا وہ لنچ کے ٹائم والا 1 گھنٹہ اسی مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس دوران وہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اس نے جب اپنے جواب میں لفظ مسجد کا استعمال کیا، اس سے گواہ کی مراد کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، وہ پڑوسی بلڈنگ کے اسی 9 فلور کا ذکر کر رہا تھا جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی۔ کمرشل علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، آفس میں کام کرنے والے درجنوں، سینکڑوں، بلکہ ہزاروں افراد کی سہولت کے لیے کسی بلڈنگ میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے جہاں باقاعدہ جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے حامد باری صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار شخص ہیں، میں نے استغاثہ کے گواہ امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ جیسے انتہائی خطرناک گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور آفس کے اسٹاف کو ان سے کم ہی شکایت رہتی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باری صاحب اپنے آپ میں مگن رہنے والے ایک نیک انسان ہیں، میں نے کبھی کسی کو ان کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھا نہیں وکیل صاحب، وہ تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو بھی حامد باری سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، جی بالکل، مجھے باری صاحب سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی۔ میں نے پچھلے چند منٹ میں استغاثہ کے گواہ امتیاز کے ساتھ سوال جواب کرتے ہوئے حامد باری کے کردار اور شخصیت کو عدالت کی نظر میں اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور مجھے اپنے اس مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کو تو باری صاحب سے کوئی شکایت نہیں، مگر باری صاحب کو آپ سے سخت شکایت ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ باری صاحب کو بھلا مجھ سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ سے نہیں کیا، مگر مجھ سے ایسا ذکر کیا ہے، میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟
وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے اپنے ڈرامے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، باری صاحب کو آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ میں بھلا انہیں کیوں نظر انداز کروں گا؟ انہوں نے مجھ سے تو کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی شکایت کیوں کی۔ وہ اس وقت یہاں موجود ہیں امتیاز صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، لیکن عدالت کے کمرے کے اندر نہیں بلکہ باہر کوریڈور میں۔ میں نے انہیں اس کیس میں ایک اہم گواہی کے لیے یہاں بلایا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ جب وہ یہاں موجود ہیں تو پھر میری ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ آپ کی گواہی مکمل ہونے کے بعد آپ عدالت کے کمرے سے باہر چلے جائیں گے اور اگلے ہی لمحے باری صاحب گواہی دینے اندر آئیں گے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ عدالت کے اندر ان سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکیں گے، اور باہر جب آپ لوگوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع ملے گا تو اس وقت تک بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب تک میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں گا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا وکیل صاحب، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے کب اور کہاں باری صاحب کو نظر انداز کیا ہے۔ کمال ہے، یہ چھوٹی سی بات بھی آپ کو میں ہی بتاؤں گا، میں نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لنچ لے کر لوٹے، ملزم آفس میں موجود نہیں تھا۔ آپ نے سب سے ملزم کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا، لیکن نہیں پوچھا تو صرف حامد باری سے۔ آپ نے انہیں نظر انداز کیا کہ نہیں؟ جناب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں لنچ لے کر واپس آیا تو باری صاحب آفس میں موجود ہی نہیں تھے، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ وہ لنچ کے وقفے کے دوران میں ظہر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت پر توجہ نہیں دی، اس لیے توجہ نہیں دی کہ میں جانتا تھا وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تو یہ سارا ڈرامہ ایک خاص مقصد کے تحت رچایا تھا، لہٰذا میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، حالانکہ میں نے بآواز بلند کہا، حالانکہ اگر آپ باری صاحب سے بھی ملزم کے غیاب کے بارے میں پوچھ لیتے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تو کیا باری صاحب کو پتا تھا کہ ملزم اپنے گھر گیا ہے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم باری صاحب کو سب کچھ بتا کر گیا تھا؟ جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، حامد باری اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے انہیں صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اندر بلانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میں حامد باری کو اندر بلانے سے پہلے ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ صفائی کے گواہ حامد باری کو یہاں بلانے کا جواز واضح ہو سکے۔ اور میں نے استغاثہ کے گواہ امتیاز کی طرف دیکھا اور اضافہ کیا، اور امتیاز صاحب کی تشنگی بھی باقی نہ رہے۔ اگلے ہی لمحے جج نے مجھے ملزم سے جرح کی اجازت دے دی۔ میں ایکیوزڈ باکس یعنی ملزموں والے کٹہرے کے پاس آیا اور ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز آپ دوپہر 2 اور 3 کے درمیان اپنے آفس میں موجود نہیں تھے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ ٹھیک 3 بجے اپنے گھر میں موجود تھے؟ جی، یہ بھی درست ہے۔ کیا وقوع کے روز 3 بجے آپ کا اپنے گھر میں موجود ہونا کسی خاص پروگرام کا حصہ تھا؟ میں نے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ محض ایک اتفاق تھا۔ کیسا اتفاق؟ دراصل مجھے پلازا کے علاقے میں ایک شخص سے ملنا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس شخص سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اس وقت مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، لہٰذا میں کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا۔